مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکیومنٹس اور میرے باقی ڈاکیومنٹس۔ سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا اور وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی۔ سالار نے بات کاٹ دی تھی۔ اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا۔ صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتا رہا، پھر اس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے اسے جیسے چمکارا۔ میں ہدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکیومنٹس کا متبادل۔ سالار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ ہی کوئی متبادل۔ مجھے اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک شرط اس نے منوائی تھی، ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ میں کسی کی کٹ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، صدر نے کہا۔ میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا کہ آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو۔ آپ کو ہیڈ کوارٹرز کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں گے۔ چند لمحوں تک سالار بول نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا۔ وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کی دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی، اور یہ اندازہ صرف صدر کو ہی نہیں تھا، سب کو تھا، مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا۔ لاتیں کھا کر جانے کے بجائے باتوں کے ذریعے ہی جانا چاہتا تھا۔ جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں، اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیج دیں، وہ صورتحال سنبھال لے گا۔ سالار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ایشو اختیارات کا نہیں ہے، نیت کا ہے۔ جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا۔ سالار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ وقت لو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی۔ الجھن تھی کہ اور بڑھی تھی، گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔ ہوٹل میں واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی، بلکہ نیوز چینل پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل تر بنا رہے تھے، جال کی ڈوریاں کستے جا رہے تھے۔ اس کا سیل فون منٹوں میں مبارکباد کے پیغامات اور کالز سے بجنے لگا تھا۔ پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا، اور اب بجے چلے جانا عذاب۔ اور اس سب کے بیچوں بیچ اس نے امامہ کو کال کی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ اسے یاد تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا۔ نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، وہ نوکری کبھی بھی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا تھا وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سود سے منسلک رہے تھے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے، آرگنائزیشنز، وہ سب جو دنیا کی اکنامک پلس چلاتے تھے، وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے۔ فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داری، پر خیرات کا راستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا، اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے احکامات کا علم نہیں تھا، وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتہ تھا، اور وہ حدود توڑنے کا گناہ گار چلا آ رہا تھا۔ زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں یا کمانے والے ہاتھ کا۔ سالار کو رزق کی مجبوری نہیں تھی، مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی۔
احساس کیے بغیر۔ امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے گرد بنایا تھا۔ اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا۔ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا تھا، پریشان بھی، لیکن پھر اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے دوبارہ رینیو نہیں کرے گا۔ امریکہ جا کر اس نے پی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جس وقت اکنامسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرہ نہیں تھا۔ لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دلاتا تھا کہ وہ وہاں ایک اکنامسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ ادارہ اس سے سود سے منسلک کوئی کام نہیں لے رہا، مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی اسے چبوتا رہتا تھا۔ اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا۔ ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی۔ اس کا اعتراض وہی تھا اور وہیں تھا۔ تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو رہے ہو، لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا۔ چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں، ورلڈ بینک قوموں کا۔ تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہے؟ آسان قرضہ، سستا قرضہ، لانگ ٹرم قرضہ، شارٹ ٹرم قرضہ، آسان شرائط کا قرضہ۔ کوئی ایسا قرضہ ہے ورلڈ بینک کے پاس جس پر وہ سود نہ لیتا ہو؟ اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبریل ابھی 1 سال کا تھا۔ سالار کو لگا تھا زندگی ایک دم پرسکون ہونے لگی ہے، ایک خوشحال خاندان۔ زندگی کا وہ فیض جو وسیم اور سعد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کے ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا۔ وہ امامہ کے اعتراضات پر بے حد ناراض ہوا تھا۔ اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میخ نکالتے رہیں گے، معاشرے اور سسٹم میں تو کہیں بھی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ سود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے۔ اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے۔ پھر تم سپر اسٹور میں ڈبوں پر ان کے اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے ہو؟ بس یہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا نہیں، ان کا معاشرہ ہے، اور وہ اپنے سپر اسٹور میں وہ چیزیں رکھیں گے جو انہیں پسند ہے۔ امامہ نے چند لمحے کے لیے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بحث جاری رکھنے کے بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن امامہ کے ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا۔ اور ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایگریمنٹ اور جاب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ کر سنائے تھے۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلاح ہے؟ نہیں ہے۔ سود کا ثمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ اس کی سوئی جہاں اٹکی تھی وہیں اٹکی رہی تھی۔ امامہ ضدی تھی، سالار کو اس کا اندازہ تھا۔ وہ خود بھی ضدی تھا، لیکن ان کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں گئے تھے۔ اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود امامہ نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو بے امر مجبوری قبول تو کیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی، اور اس کی یہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی۔ اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا ہے، لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبرائیل اور عنایہ کی باتیں کرتی رہی، حمین کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حد سے گزر گیا۔ وہ جیسے چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے، کوئی تو مبارکباد دینے کے بجائے اس کے ضمیر کو چوکے لگائے۔ تمہیں پتہ ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ۔ امامہ نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ہاں، اس نے یک حرفی جواب دیا۔ تو سالار کو اس یک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔
تو کیا؟ امامہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یس، ایک اور یک حرفی جواب آیا۔ کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو، پھر رائے دینے کا فائدہ؟ سالار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی۔ کر لو گے، میں جانتی ہوں۔ جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے اور ساتھ اسے ہنسایا بھی۔ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ امامہ کو اس کی یہ ہنسی اچھی لگی تھی، پر پھر بھی اس نے کہا، میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں۔ سالار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا، وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر تو، لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے؟ اس نے سالار پر چوٹ کی تھی۔ بالکل، جواب تڑاق سے آیا تھا۔ اس بار دونوں ہنس پڑے۔ پھر سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا۔ امامہ کو یاد آیا، اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر۔ اوہ، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم۔ وہ دھیرے سے ہنسی، پھر اس نے کہا، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے، یا تب کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یقیناً بیوقوف نہیں تھی۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا جواب دے بھی یا نہیں۔ جو پچھتاوا پیٹر سیباکا سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا، وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ امامہ نے اس کی خاموشی کو پہیلی کی طرح بوجھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب آؤ گے؟ امامہ نے بات بدل دی تھی۔ ابھی فلائٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے، ایئرپورٹ عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، لیکن تم پریشان تو نہیں ہو نا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہونا، ہم سب محفوظ ہیں، اور مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود سرجری اور حمین کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی، کم از کم 1 ماہ تک، ورنہ سالار خود وہاں جانے کے بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا۔ سالار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبرائیل اور عنایہ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک سر بے مہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا۔ سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی۔ اس کے باوجود سالار کو اپنے ان باکس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا، یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود 7 گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو ایکسس نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ شاید بات اسے پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیکڈ ای میل ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایکسیسیبل نہ ہوتا۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی بے بسی کی کسی کیفیت کو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔ جو بلائیں اسے چمٹ چکی تھی وہ اس کا اپنا انتخاب تھی۔ ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے، ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دل لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ وہ پیٹر سیباکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا، جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے ایباکا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے ای میل کو کھول لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ ٹائم وارنر سینٹر۔ اور کس لیے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپر کے ساتھ تھا، CNN اسٹوڈیو میں۔
اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ایک سیشن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تم کہو گے او مائی گاڈ مین یو ڈیڈ اٹ۔ یس آئی ڈیڈ اٹ۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ آنکھوں میں جلن تھی، لیکن جس چیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں۔ اباکا کے جملے کے اختتام پر، جس میں وہ فخری انداز میں مسکرایا اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا۔ اینڈرسن کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے، کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا اور میں بہت کمزور تھا۔ میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک پگمیز تھا جو میرے ملک کو لوٹنے آئے تھے، اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ ابھی امید تھی تمہاری صورت میں، اور میں ٹھیک تھا۔ میں نے امید نہیں چھوڑی، جنگ جاری رکھی، اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے، کالے، بدصورت معمولی انسانوں کے بارے میں، جو دنیا میں صرف مفتو اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آج کوپر کو تمہارے بارے میں بھی بتایا، وہ تم سے بھی بات کریں گے۔ مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے، انسانوں جیسی زندگی، جانوروں جیسی نہیں۔ تم جب واشنگٹن پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کرنا، ہم دونوں کو ملنا ہے۔ کافی دن ہو گئے اسٹار بکس کی کافی پیے۔ اس بار بل میں پے کروں گا۔ ای میل کا اختتام ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہوا تھا، ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہٹ سے۔ سالار سکندر کسی بت ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا، بار بار، ہر بار آخری جملے تک پہنچتے اسے لگتا تھا وہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے۔ اس نے درجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پیٹر سباکا باتونی تھا، بلا کا باتونی۔ بات شروع کرتا تو بس شروع ہی ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کن کن کتابوں اور مصنفین اور فلاسفر کے حوالے دیتا تھا۔ سالار سکندر اس کی گفتگو سے محظوظ ہوتا تھا، اور کبھی کبھار تنگ بھی۔ آج اسی ای میل میں اباکا نے کسی کتاب، کسی فلاسفر کا قول نہیں دہرایا تھا۔ اس نے صرف وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سوچ، اپنے احساسات تھے، ہمیشہ کی طرح جذباتیت سے لتھڑے ہوئے۔ اس نے اس کی امید کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا، اور جو اباکا کو وہاں تک لے آئی تھی۔ کبھی کبھار زبان سے الفاظ نہیں، الہامی باتیں نکلتی ہیں۔ اس ای میل میں اباکا نے بھی ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو حرف بحرف ٹھیک تھی۔ کانگو کی تاریخ بدل رہی تھی، اور اس تاریخ کو اباکا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔ سالار نے اس ای میل کو بند کر دیا تھا۔ اس میں اباکا نے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تو اس کے ان باکس سے وہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی، لیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ جس ترازو کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا، اس کا عدم توازن اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھا گڑ گڑاتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں آسانی کی بھیک، سیدھے راستے کی بھیک، جس پر سے وہ ایک بار پھر سے بھٹک گیا تھا، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا، اور اگر اولاد اور بیوی اور مال کی آزمائش جان لیوا تھی تو جان لیوا یہ احساس بھی تھا۔ فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سبتیلی کا خیال آیا تھا، اور خیال نہیں آیا تھا، وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات ہی پاکستان دوڑا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبتیلی اسے ہمیشہ کی طرح ملے تھے، گرم جوشی سے، لیکن حیرانی سے۔ وہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اچانک ان کے پاس بھاگتا آیا تھا۔ انہوں نے اس سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ امامہ ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی ان کی اسٹڈی میں اکیلا
ان کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے۔ جبریل کیسا ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عنایہ؟ وہ بھی۔ اور حمین؟ وہ بھی۔ وہ سر جھکائے ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبط علی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا، اور تم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس بار سالار سکندر نے سر اٹھایا تھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اسے دیکھتے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، مجھے مت بتانا۔ سالار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بتانے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں۔ میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک سکتا نہیں تمہیں، پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو اسے۔ جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔